ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور پیر کا دن تھا۔ تاریخ میں اختلاف ہے۔ 12 ربیع الاول لوگوں میں مشہور ہے، لیکن اس تاریخ کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ اس لیے قطعی طور پر اور یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 12 ربیع الاول ہی آپ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ البتہ دن میں اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ اب ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ تو ہمیں اس مہینے میں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی اور شریعت کے مطابق ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہے۔ 12 ربیع الاول کو جشن منانا اور عید میلاد النبی منانا یہ انتہائی غلط ہے اور بدعت ہے، چونکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال دنیا میں تشریف رکھتے تھے، اور 23 سال آپ دنیا میں رہے، اور آپ نے کبھی اس موقع پر نہ تو خود تہوار منایا اور نہ ہی اپنے صحابہ کو اس چیز کے لیے آمادہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کوئی دین کا جز ہوتا یا دینی کوئی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور کرتے یا اپنے صحابہ کرام کو اس کا حکم دیتے۔ آپ کا زمانہ گزر گیا، صحابہ کا زمانہ آیا، کسی بھی صحابی نے بھی یہ کام نہیں کیا، اور اسی طریقے سے ہمارے بزرگان دین اکابرین سب گزر گئے، کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ 12 ربیع الاول کو تہوار منانا یہ تو بعد کی پیداوار ہے، اس لیے ہمیں اس میں تہوار نہیں منانا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے خوب کرنے چاہیے، لیکن وہ اسی مہینے میں نہیں یا اس مہینے کی خاص تاریخ میں نہیں، بلکہ پوری زندگی کرنے چاہیے، اور تذکروں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کہیں ہمارا کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے تو خلاف نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول میں۔ تاریخ میں اختلاف ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کچھ پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ کی جو والدہ تھی حضرت آمینہ، جب آپ ان کے پیٹ میں تشریف لائے ہیں تو حضرت آمینہ کا بیان ہے کہ جس طریقے سے اور عورتوں کو اس موقع پر اس حالت میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ مجھے بالکل پریشانی نہیں ہوئی، سوائے اتنا کہ خون منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا تھا۔ یہ علامت تھی کہ آپ پیٹ میں تشریف لا چکے ہیں۔ لیکن حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایسا تو مجھے بارہا ہوتا تھا کہ دن میرے چڑھ جایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ فرماتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد کسی نے آ کر مجھے آواز لگائی، غیب سے آواز آئی، ظاہر سی بات وہ فرشتے ہی تھے۔ تو ایک فرشتے نے آواز لگائی اور مجھے بتایا کہ تمہارے پیٹ میں دونوں جہاں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب یہ پیدا ہوں تو ان کا نام احمد رکھنا۔ بہرحال جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک نور نکلا ہے جس کی وجہ سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو میں نے ایک نور دیکھا، جس نور کی وجہ سے اس روشنی کی وجہ سے شام کے محلات مجھے نظر آنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے،
کان لگا کر سنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات پڑھ رہے تھے، اللہ کی حمد و تسبیح کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے دنیا میں تشریف جب لائے ہیں تو آپ کے جسم پر کوئی گندگی نہیں تھی، جیسا کہ عام حالات میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان پر خون وغیرہ لگا رہتا ہے، لیکن آپ پر کچھ بھی گندگی نہیں تھی۔ جب کوئی بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے ختنے نہیں ہوتے، کوئی انسان ہی ختنے کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ کچھ حالات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے ہیں اور دنیا میں آنے کے بعد کے۔ اب آپ کا جو بچپن تھا وہ کیسا تھا، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ضرور بتائیں گے کہ آپ کا بچپنا کیسا تھا۔ اتنا اور سمجھ لیں کہ آپ کے دادا کا جو نام تھا وہ عبد المطلب تھا، چونکہ آپ کے والد صاحب دنیا سے جا چکے تھے، اور ہوا یہ تھا کہ آپ عبد المطلب کو بہت پسند تھے، عبد المطلب بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بیٹا تو نہیں رہا، جب بیٹا نہیں رہتا ہے تو اس کی اولاد سے یعنی پوتے سے اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اور پھر عبداللہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ بنو جرہم جو قبیلہ تھا پہلے کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ہی یہ آباد ہو گیا تھا مکے میں، تو آگے چل کر اس قبیلے نے زمزم کو پاٹ دیا، اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو بالکل پاٹ دیا، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ عبد المطلب کو بتایا گیا، کسی نے بتایا کہ تم زمزم کھودو اور اس جگہ کھودو، جگہ کی بھی نشانی اور جگہ کی بھی نشاندہی کر دی۔ اس کے بعد آپ نے زمزم کھودا تو وہ منڈیر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لگائی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ اس پر لوگوں نے منع کیا اور پھر بعد میں حسد بھی ہوا، تو حضرت عبد المطلب نے یہ تمنا کی کہ میرا ایک بیٹا ہے صرف، چونکہ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت حارث، یہ ان کے بیٹے تھے صرف، تو انہوں نے تمنا کی کہ میرا ایک بیٹا ہے کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو جائیں تو پھر وہ 10 بیٹے میرے معاون بنیں گے اور جو میرے مخالف ہیں ان کے ساتھ یہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جب 10 بیٹے ہو گئے تو آواز آئی اپنی نظر تو پوری کر دو۔ اب یہ نظر پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قرعہ اندازی کی گئی کہ کون سے بیٹے کی قربانی کروں، چونکہ نظر یہی مانی تھی کہ میں ایک بیٹے کی قربانی کروں گا۔ نام آیا عبداللہ کا۔ اب یہ حضرت عبداللہ کو لے کر چلے قربان کرنے کے لیے، تو حضرت عبداللہ کی جو بہنیں تھیں یعنی حضرت عبد المطلب کی بیٹیاں وہ رونے لگیں، اور پھر مشورہ یہ ہوا کہ ایسا کر لو کہ ان کے بدلے میں 10 اونٹ ذبح کر دو، پہلے قرعہ اندازی کرو، قرعہ اندازی میں اگر یہ بات آ جائے تو پھر ان کے بدلے میں 10 اونٹ ہی ذبح کر ڈالو۔ قرعہ اندازی کی گئی، 10 اونٹ میں پھر بھی عبداللہ ہی کا نام آیا، پھر 20 اونٹ کر دیے، 30 اونٹ کر دیے، یہاں تک کہ 100 اونٹ پر پھر قرعہ میں پھر 100 اونٹ پر یہ بات طے ہو گئی اور قرعہ اندازی میں نام آ گیا کہ اب تم 100 اونٹ کی قربانی کر لو۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ کی جان جو بچائی تھی وہ 100 اونٹ قربان کر کے بچائی تھی، اس لیے حضرت عبداللہ سے محبت تھی، پہلے سے بھی محبت تھی، پھر اس وجہ سے بھی محبت تھی۔ اور حضرت عبداللہ چونکہ دنیا سے جا چکے تھے نوجوانی میں، تو ان کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فطری طور پر محبت ہونی ہی تھی، بڑی محبت تھی۔ حضرت عبد المطلب ہی نے ان کا نام رکھا تھا، نام رکھا محمد، اور اس وقت یہ نام کسی کا تھا ہی نہیں اور اس سے پہلے بھی نہیں تھا یہ نام۔ لوگوں نے کہا بھی یہ نام ایسے کیسے رکھ دیا کہ ہاں یہی نام ہے، بہرحال انہوں نے یہ نام رکھ دیا۔ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور وجہ بتاتی ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا جب آپ پیٹ میں تھے، مجھے کسی نے آواز دی اور یہ بتایا کہ آپ کے پیٹ میں سرکار دو جہاں ہیں، ان کا نام احمد رکھنا۔ تو دادا نے محمد نام رکھا
اور ماں نے احمد نام رکھا۔ یہ تھوڑی سی باتیں تھیں، انشاءاللہ آئندہ کل یا کبھی جب موقع ملے گا انشاءاللہ کچھ باتیں اور بتائی جائیں گی آپ کے بچپن سے متعلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔